ایصال ثواب کے سلسلے میں بہت پیاری روایت۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ ایک اور موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اپنی زندگی میں میرے مال سے حج کرتی تھی، میرے ہی مال سے صدقہ دیتی تھی، صلہ رحمی کرتی تھی، لوگوں کی امداد کرتی تھی۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، یہ سب کام اگر ہم ان کی طرف سے کریں تو ان کو ان کا نفع پہنچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہنچے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میری والدہ کا دفعتاً انتقال ہو گیا، اگر دفعتاً نہ ہوتا تو کچھ صدقہ وغیرہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو ان کی طرف سے ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ پتہ چلا اپنے ماں باپ، بیوی، خاوین، بھائی بہن، اولاد اور دوسرے رشتہ دار، خصوصاً وہ لوگ جن کے مرنے کے بعد ان کا کوئی مال اپنے پاس پہنچا ہو یا ان کے خصوصی احسانات اپنے اوپر ہوں، جیسے اساتذہ اور مشائخ، ان کے لیے ایصال ثواب کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ ان کے مال سے آدمی نفع اٹھاتا ہے اور ان کی زندگی کے احسانات سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب وہ اپنے عطایا اور اپنے ہدایہ کے ضرورت مند ہوں تو ان کو فراموش کر دے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، بجز اس صورت کے وہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہو یا اور کوئی ایسا عمل کر گیا ہو جو صدقہ جاریہ کے حکم میں ہو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیک صالح بیٹا چھوڑ گیا، بیٹا اپنے باپ کے لیے دعائے خیر کر رہا ہے، باپ کو مل رہا ہے، باپ نے کیا کیا، مسجد بنوا دی،